حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، انہی صحابہ میں سے بعض کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند سال بعد ہی باہم برسر پیکار ہونا صحابہ کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت عجیب نظر آتا ہے۔ میں جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف و کرم محسوس ہوتا ہے کہ بہت سی جانیں تلف ہوئی اور بہت سے صحابہ تھوڑی تلف ہوئی تھیں۔ جی، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں جتنے بڑے بڑے عظیم شان نتائج نکلے ہیں ان کے مقابلے پر جانوں کی تعداد بہت سی موجود چند ہے جو تلف ہوئی ہیں۔ اسی دنیا کی تاریخ میں اتنے عظیم انقلابی مقابلوں میں اتنی تھوڑی جانیں نہیں گئیں جتنی کہ اسلامی جنگوں میں ہوئی ہیں۔ اس لیے جانوں کی تلفی کا اتنا غم نہ کریں۔ واقعہ صرف یہ ہے اصولی بات کہ وہ لوگ جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ کون ہیں، کن لوگوں کے متعلق فرمایا ہے، اور جن لوگوں کے متعلق فرمایا ہے وہ اگر بعد میں غلطیاں کرتے ہیں تو کیا خدا تعالیٰ کے علم میں وہ غلطیاں تھیں کہ نہیں؟ اگر تھیں اور پھر فرمایا تو پھر آپ اور میں کون ہیں فتویٰ دینے والے؟ ہم نے تاریخ کو ان دھندلکوں میں سے دیکھا ہے جو روایت کرنے والوں نے پیدا کیے۔ روایت کرنے والے کئی قسم کے کئی گروہوں کے ہوئے، کوئی شیعہ، کوئی خارجی، کوئی سنی، کوئی جھوٹے اور سچے بھی، اور ان کی روایتوں کے اختلاف سے ایک دھند سی پیدا ہو گئی ہے۔ دھند اگر 100 سال کی بھی ہو تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آج حضرت مسیح علیہ السلام کو صرف 100 سال کے قریب عرصہ گزرا ہے، تحریروں میں آ چکی ہیں باتیں، اس کے باوجود کئی روایتوں میں اختلاف کی وجہ سے کچھ مناظر دھندلے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جہاں یہ باتیں تحریر میں نہیں آئی تھیں وہاں 1400 سال کے عرصے میں جو روایتوں نے دھند پیدا کی ہے، اٹھائی ہے، اس کے متعلق کسی کا یہ دعویٰ کہ اب میں وضاحت سے دیکھ رہا ہوں فلاں غلطی کی، فلاں نہیں کی، فلاں سزا کے لائق ہے، یہ تو خام خواہ خدا بننے والی بات ہے، اور ایسے معاملات میں جس میں بالکل علم کچھ نہیں۔ پھر ان کی نفسیاتی کیفیات نے اپنے آپ کو آپ نے پروجیکٹ کر کے نہیں دیکھا۔ سب سے بڑا جو صدمے والا ایک دم اختلاف دکھائی دیتا ہے وہ حضرت معاویہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ لیکن معاویہ نے کیا دیکھا، کیوں ایسا کیا، ان حالات کو خدا سے زیادہ کوئی بہتر نہیں سمجھتا۔ لیکن جو معاویہ کے حق میں لکھنے والے ہیں وہ یہ جو باتیں سامنے لاتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ معاویہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر فرمایا تھا شام کا، اور حضرت عثمان کے قتل کے واقعات جو اب تک ہمارے سامنے بھی پہنچے ہیں وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اہل مدینہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اور وہ جس کو گورنر مقرر کیا گیا تھا اس نے بھی اس نظر سے دیکھا ہوگا اور زیادہ تکلیف محسوس کی ہوگی، اور سمجھا ہوگا کہ ان لوگوں سے انتقام لینا، ان کو سزا دینا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں موجود تھے، اور آپ نے کیا کردار ادا کیا، کس حد تک؟ جو حق میں لکھنے والے ہیں وہ بہت سی باتیں پیش کرتے ہیں، مگر کیا یہ ساری باتیں معاویہ کو بھی پہنچ چکی تھیں؟ جب اس نے مطالبہ کیا کہ میں حاضر ہوں سر تسلیم خم کرنے پر، مگر پہلے ان کو سزا دی جائے جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خاموش رہے اور کیا مسائل تھے اس کا بھی ہمیں کچھ علم نہیں، مگر یہ قطعی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے تھے، اس پہ قطعاً کوئی ذرہ بھی شک نہیں، خدا کے ایک برگزیدہ تھے جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا محبت اور قطعی اعتماد کا اظہار فرمایا۔ اس لیے حضرت علی کا پہلو بھی ہمارے سامنے پورا نہیں ہے، مگر ہوگا ضرور کچھ،
لیکن ایک طرف سے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، دوسری طرف سے یہ صورت ہے ابھی نظام خلافت کا جو انتخاب کا طریق ہے وہ بھی ایک مبہم سا تھا. اللہ کی تقدیر ہی خلیفہ کھڑا کر دیا کرتی تھی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انتخاب ہونے چاہیے ویسے تو انتخاب نہیں ہوا کرتے تھے. کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، مشورہ ہوا اور خدا تعالیٰ نے باقی سب کو ان مشوروں کے نتیجے پر اطمینان دلا دیا. یہ اعجاز ہے خدا کا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہی خلیفہ بناتا ہے. تو حضرت علی کہ گرد و پیش ماحول میں جتنے صحابہ اور بزرگ یا بچے بڑے تھے وہ سب مطمئن ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے. معاویہ نے دمشق سے دیکھا ہے آپ کو اور اس پس منظر میں دیکھا ہے، اس لیے جو آپ یہاں معاویہ کی غلطیاں سمجھ رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تو بہت ہی خطرناک فرض جرم عائد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بعض باتوں میں کوئی شخص معذور سمجھا جائے اور پھر فیصلہ قیامت کے دن اللہ نے کرنا ہے. اگر یہ بات درست نہیں اور خدا کے نزدیک وہ معذور نہیں تھا تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون. اتنی قطعی شہادت موجود ہے کہ نہ تم قاضی نہ تم گواہ، زمانے کے گواہ بھی گزر گئے، جن کے خلاف فتویٰ تھا وہ بھی چلے گئے، آخری فیصلہ خدا نے کرنا ہے. تو آپ کو اتنی گھبراہٹ کی کیا ضرورت ہے کہ اپنا دل ہلکان کر رہے ہیں؟ فیصلہ اوپر ہوگا. میں نے دونوں طرف کے امکانات احتمالات کا ذکر کر دیا، لیکن فیصلہ دینے کا نہ مجاز نہ کوئی اور ہے. میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں یہ بات جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں یہ بات جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے اور اس کے خلاف یہ بات جاتی ہے. لیکن جو ہم نے تاریخ کی روایات سے دیکھا یا سنا اس سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اگر ان باتوں کو سن کر کوئی 100% مطمئن ہے کہ معاویہ بالارادہ مجرم تھے اور اتنا بڑا جرم تھا کہ سزا سے بچ نہیں سکتے، تو وہ بھاگ کے گئے کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس گئے ہیں. اس لیے اس وجہ سے آپس میں جھگڑے کر کے ایک دوسرے کو مارنا نہایت بڑی بیوقوفی ہے، اور خام خواہ اس غم میں گھلتے رہنا بھی ٹھیک بات نہیں. ہاں، غم میں اس حد تک گھلنا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اسلام کو ایسے ابتلاؤں سے بچائے جس کے بد نتائج پھر دور تک پھیلے پڑے ہوں. ظہور مہدی آخر زمان